بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں، سدا آباد رہیں، خوش رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ تو جس طرح میرے ناظرین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھلائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ علم دین کے حوالے سے اس چینل پر بہت زیادہ کام ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ علم دین پڑھایا جائے گا۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، آج کے جو پیارے کلمات ہیں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ہم میں سے تقریباً اکثر لوگوں کی ضرورت بھی ہیں کہ بندہ مومن دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات کسی سے قرض بھی لیتا ہے، ادھار بھی لیتا ہے، لیکن کبھی وقت ایسا آتا ہے بندے پر مشکل آ جاتی ہے، گھریلو حالات، معاشی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، تو بندہ قرض جو ہے ادا نہیں کر سکتا، ادھار واپس نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ بتلایا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، جو یہ کلمات پڑھتا ہے، جو یہ دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرنے میں آسانی فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا حوالہ بتا دوں۔ مشکوٰۃ شریف حدیث مبارکہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کے باب الدعوات فی الاوقات فصل 2 میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ یعنی وظیفہ وہ ہے جو حضور نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے اپنی امت کو۔ من گھڑت وظائف سے بچیں، قرآن و سنت میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، وظائف اور دعائیں صرف وہ کریں جو قرآن میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں من گھڑت، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے اہل خانہ کو بچائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے دین اسلام میں، اور اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک غلام نے عرض کیا، میں اپنے آقا کو رقم ادا کر کے جلدی آزادی چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تجھے 2 کلمے سکھلا دیتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائے تھے۔ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اے اللہ، حاجتیں پوری کر میری حلال روزی سے، اور بچا حرام سے، اور بے پرواہ کر دے مجھ کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے ما سوا سے۔ تو اب آپ اسی وقار اندازہ فرمائیں کتنی پیاری دعا ہے، کتنے پیارے کلمات ہیں، کہ جب بندہ مومن ان کلمات کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور التجا کر رہا ہوگا، دعا مانگ رہا ہوگا، جب سوال کر رہا ہوگا کہ یا اللہ حلال روزی سے میری حاجتیں پوری کر، یعنی مجھے ایسی روزی حلال عطا فرما جس سے میری یہ حاجت پوری ہو، یعنی یہ میرا قرض ادا ہو جائے، اور حرام سے مجھے بچا، اور اپنے سوا مجھے بے پرواہ کر دے، مجھے اپنا فضل و کرم عطا کر۔ تو پھر اللہ بندے کی کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟
بس شرط یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کا دامن تھام لیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، شریعت اسلامیہ کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور زندگی میں بھی چین ہوگا اور کل آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔